صحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پہ واضح فرما دیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں. آپ نے الحمدللہ جیسا کہ سابقہ آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ توحید تھا. مسئلہ توحید الوہیت تھا اور اس پہ دلائل تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ علم غیب کا ذکر فرمایا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام کو بعض غیوب پہ اطلاع فرما دیتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو اطلاع نہیں فرماتے. ان مسائل کے بعد پھر مسئلہ ہم نے پڑھا تھا اس بات معاد کا کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے. وہاں حساب بھی ہوگا، سزا جزا بھی ہوگا. اسی ضمن میں اللہ پاک نے نفخ صور کا واقعہ بیان فرما دیا کہ جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو دو نفخے ہوں گے، ایک نفخہ ساق ہوگا، ایک نفخہ باس. اور ان نفخات سے پہلے قیامت آنے سے پہلے کچھ علامات کا بھی ذکر کر دیا گیا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی کہ ایک تو جانور نکلے گا اور انسانوں کی طرح کلام کرے گا. اسی طرح ایک دھواں ہوگا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دھوئیں کے علاوہ 3 خسف ہوں گے. خسف مانا ہوتا ہے زلزلہ آ کے زمین کا دھنس جانا.
ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اسی طرح علامات قیامت میں ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا۔ علامات قیامت میں ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ جو بہت سارے جدید علماء ہیں جنہوں نے مطالعے کے زور سے علم حاصل کیا ہے، ان سے ایسے مسائل میں بڑی لغز سے ہوئی ہے کہ دجال کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک فسانہ ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء کرام نے شرائط رکھے ہیں کہ اگر آپ نے علم تفسیر پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے، تو اس کے لیے شرائط ہے کہ پہلے یہ علم ہونے ضروری ہے۔ دجال کا ذکر جو ہے صرف ایک حدیث مبارک میں نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث مبارک میں اس کا ذکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ فتنہ دجال سے پناہ مانگو۔ اگر دجال ہے ہی نہیں تو پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ تو دجال اگر ہے ہی نہیں، افسانہ ہے، تو پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ اور پھر میرے آقا نے اتنی وضاحت سے بیان فرمایا کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، یعنی اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں ڈراتے گئے۔ لیکن فرمایا کہ جس انداز اور وضاحت سے میں نے بتلایا ہے کسی پیغمبر نے نہیں بتلایا کہ دجال ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور پورے عالم میں پھرے گا، ما سوائے حرمین کے ہر جگہ پہنچے گا۔ اس کے بعد قوت استدراجیہ ہوں گی، جیسے اللہ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے کہ جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے، جو شکل چاہے بنا لیتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا بھی ایک تخت ہے، اس کی بھی ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو پورے عالم میں شرارت و فساد پھیلا رہا ہے۔ تو یہ قوت استدراجیہ ہوتی۔ اسی طرح دجال کو بھی اللہ نے ایسی قوتیں دی ہیں، تاکہ امتحان تو تب ہوگا نا کہ اس کے بعد ایسے مظاہر ہوں اور مومن پھر اس کو کہے کہ تم کافر دجال ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دجال ہوگا اور قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، یہ حقیقت ہے، کوئی فسانہ نہیں۔ اور یہ فسانے کا تصور تو ہمارے ذہنوں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے انبیاء تو فسانے کی بات ہی نہیں جانتے، وہ تو حق بات جانتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج بھی نکلیں گے۔ یاجوج و ماجوج ایک قوم ہے، ذوالقرنین نے ان کے آگے سد سکندری بنا دی، ایک بہت بڑی دیوار جس میں لوہا اور جس میں مختلف دھاتیں پگھلا کے اس کو بند کر دیا کہ وہ نکل نہ سکیں۔ لیکن قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں مثلا یاجوج ماجوج فلاں ہیں، دجال جو ہے وہ فلاں یہودی ہے، یہ محض باتیں ہیں۔
یاجوج ماجوج کا بھی ایک حقیقت ہے، اور اللہ نے اس کا باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ اعینونی بقوۃ نجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید، اور ایک دن میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ بہت پریشان تھے، اور آپ کی زبان مبارک پہ تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہے ہلاکت عرب کے لیے، فتنہ قریب آ گیا، قریب آ گیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا پریشانی ہے، فرمایا کہ یاجوج و ماجوج نے آج اس دیوار میں اتنا سوراخ تو کر لیا ہے، وہ روزانہ کھودتے ہیں، رات ہو گئی چھوڑ دیا، صبح آتے ہیں تو پھر وہ دیوار مل جاتی ہے، لیکن اب اس میں انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نکلنا قریب آ گیا ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ دجال ہوگا، یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اسی طرح سب سے بڑی نشانی کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، پھر اس کے بعد اللہ حکم دیں گے اور اسرافیل جو ملک ہے، جو فرشتہ ہے، وہ سور پھونکے گا۔ سور ایک بہت بڑا قرن ہے، مانا سینگ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملنگ جو ہے نا وہ سینگ بجاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، تو یہ تو خیر ایک معمولی سی بات ہے، وہ تو ایک بہت بڑا سینگ۔ اور جب اس میں پھونک ماریں گے، لفظ ہے نفخ ينفخ، نفخ فی الصور، ایک لفظ ہوتا ہے نفخ اور ایک ہوتا ہے نفث۔ تو نفخ اور نفث میں ایک فرق ہے کہ نفخ کہتے ہیں کہ پھونک ماری جائے، خالی ہوا ہو، نفث کا معنی ہے کہ پھونک ماری جائے لیکن تھوڑا تھوڑا اس کا جو تھوک ہے وہ بھی شامل ہو، جیسے کسی درد کی جگہ پہ پڑ کے آدمی پھونک مارتا ہے۔ تو پہلا نفخہ جب ہوگا تو دنیا گھبرا کے پھر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر 40 سال کا عرصہ گزرے گا، دوبارہ سور پھونکیں گے، تو پھر ساری دنیا جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور انہی کے علامات میں بتایا گیا تھا کہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہیں یہ بھی چل رہے ہو، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالے جیسے اڑتے ہیں ایسے گڑے۔ اور پھر جب سب لوگ میدان محشر میں ہوں گے اللہ کی رحمت سے ایمان والے جو ہیں وہ بڑے امن میں ہوں گے۔ جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا وہ اس گھبراہٹ والے دن بھی امن سے ہوں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کے لیے وہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ وہ دن جو 1000 سال کے برابر ہوگا، مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزرتا ہے، ویسے گزر جائے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ اگر آپ راحت و آرام کے دن ہوں تو یہ منٹوں میں گزر جاتے ہیں، اور کسی کو نعوذ باللہ قید خانے میں بٹھا دیں، تندور پہ بٹھا دیں تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے مہینہ گزر گیا ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی ہماری مصنوعات ہیں اللہ نے ایسے نہیں کہ اتفاق سے بن جائے، نہیں، ٹھیک ٹھیک حساب سے بنائی۔ پہاڑ بنائے ہیں، آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، ان میں دریا بہائے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھول اگائے ہیں، درخت اگائے ہیں، نباتات، ہر چیز اس کی حکمت پہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو، ہر فعل کو جانتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور آخر میں خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ من جاء بالحسنہ، کہ جو آدمی قیامت میں حسنہ کے ساتھ آئے گا۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ایمان، توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی قبول نہیں۔ اسی لیے ہر جگہ شرط ہے، جہاں عمل صالح کا ذکر ہے وہاں ایمان کا ذکر ہے، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ کیونکہ بغیر ایمان کے جو دنیا میں کام ہوتے ہیں، کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ دنیا میں جزا دے دیتے ہیں، آخرت میں جزا نہیں ہوگی۔ کافروں نے بڑے بڑے سکول بنائے، مدرسے بنائے، کالج بنائے، ہاسپٹل بنائے، زلزلہ آتا ہے، حوادث آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں، اولاد دے دی، دولت دے دی، صحت دے دی، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، چونکہ ان کا آخرت میں ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ آخرت میں کیوں دے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی توحید پہ، ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ شرک پہ مریں گے ان کو منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ اعلان کر دیں کہ مانو یا نہ مانو، میں نے تو اسی کی عبادت کرنی، کیونکہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے اللہ کا دین پہنچانا، اللہ کا دین سنانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ آگے کوئی مانتا ہے اس کا بھلا ہے، نہ مانے اس کا نقصان۔ اس لیے چونکہ میرے آقا کا بیسٹ جو ہے وہ سرزمین مکہ میں ہے، آپ کے مخاطبین اول سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ اہل مکہ ہے، تو اسی لیے اللہ نے اس گھر کا بھی ذکر کیا، فرمایا انما امرت ان اعبد رب انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ آپ نے فرمایا میں حکم دیا گیا، امر کیا گیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اعبد، کہ میں عبادت کروں اس رب کی، ان اعبد رب هذه البلدہ۔ البلدہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی حرم، مکہ، کعبہ، سب بلدہ۔ الذی حرمہا، یاد رکھیں یہاں دو ترجمے ہیں، الذی حرمہا جس کو اللہ نے حرمت دی، عزت دی، شان دی، کہ ساری دنیا میں افضل ترین، اعلیٰ ترین بقعہ جو ہے مبارکہ وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اسی لیے کہیں کہیں قرآن میں فرمایا الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
گھر جو ہے برکت والا مرکز ہدایت ہے انس و جن کے لیے. اور کہیں اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو ایسا گھر بنایا ہے کہ جہاں بار بار لوٹ کے دنیا آئے گی، اور امن کی جگہ بنایا. کیا مانا؟ ایمان کے ساتھ آئے گا، ایمان کے ساتھ طواف کرے گا تو اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے امن دیں گے. اور فرمایا کہ امن کا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی حرم میں کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. من دخلہ کان آمنا. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سرزمین حرم کے اندر ارتکاب جرم کرتا ہے یا جرم کر کے حرم میں آ جاتا ہے، فرماتے حرم میں سزا نہ دو، باہر نکالو. لیکن بعض ائمہ کرام فرماتی ہیں کہ اگر جرم اس نے یہی کیا ہے تو سزا دینا بھی جائز ہے. اس لیے فرماتی ہیں کہ من دخلہ کان آمنا، یا فرماتی ہیں الذی حرمہا، کہ وہ گھر، وہ شہر، وہ بستی جس کو اللہ نے حرمت دی، عزت دی، شان دی، یا وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں ہر چیز کو حرام کر دیا ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی درخت ہو تو نہ کاٹا جائے، حرم کی حدود میں کوئی شکار بیٹھا ہو تو اس کو نہ بھگایا جائے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا ہے تو اس کو نہ کاٹا جائے. حدود حرم میں کوئی چیز گری پڑی ہے تو نہ اٹھائی جائے، اگر اٹھاؤ تو پھر اعلان کرو تاکہ مالک تک پہنچے. اس گھر کی حرمت. اور کائنات میں پہلا گھر ہے جس کے لیے اللہ نے حدود مقرر کر دیے ہیں، چوکیاں لگا دی ہیں، میقات معین کر دیے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس میقات پہ آئے اور وہ سیدھا مکے آ رہا ہے تو اب احرام کے بغیر داخل نہ ہو، اپنے غرور کا لباس اتار ڈالے. بادشاہ ہے، گدا ہے، تکبر کے کپڑے اتار کے کفن کی چادریں پہن کے لبیک ادب سے پڑھتے ہوئے گھر میں حاضر ہو. اور کسی کے لیے حکم ہے مدینہ شریف جائیں احرام نہیں باندھنا، مسجد اقصی جائیں احرام نہیں باندھنا ہے، مسجد طور پہ جائیں تو احرام نہیں باندھنا. میرے مدنی معراج پہ تشریف لے گئے، آسمانوں پہ گئے، احرام نہیں باندھنا. احرام اس گھر کی حرمت کا تقاضا ہے کہ جب حرم آؤ تو احرام. اور احرام کا کیا معنی کہ اپنے اوپر وہ چیزیں جو حلال تھیں حرام کر دو. خوشبو لگانا حلال تھا، احرام میں حرام. بیوی حلال تھی، احرام میں حرام. ناخن حجامت حلال تھی، احرام میں حرام. سلا ہوا کپڑا پہننا حلال تھا، لیکن فرمایا نہیں اب احرام میں ہو، اب تو بالکل کفن کی چادریں پہن کے تواضع کے ساتھ زبان پہ لبیک ہو، دل میں اس گھر کی عظمت ہو، پھر داخل ہو. اور جب نظر پڑے تو کہیں اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما. اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی. یا اللہ اس گھر کی عظمت میں قیامت تک اور اضافہ فرما. اس لیے فرمایا یہ گھر ہے
البلدة الذي حرمها، یہاں لڑائی بند، تلوار اٹھانا بند، کسی کو مارنا بند، حتیٰ کہ لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تھے، کہتے حرم ہے، حرم میں نہیں چھیڑیں گے۔ افضل بقعۃ، ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اللہ کا پسندیدہ، سب سے اللہ کے ہاں بہتر ٹکڑا جو ہے وہ حرم کعبہ ہے۔ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہیں، کعبہ سامنے ہے، فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کعبہ تو ساری دنیا کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ اے کعبہ اگر مجھے میری قوم ہجرت پہ جانے پہ مجبور نہ کر دیتی، ما خرجت من کی ابدا، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حاجیوں عمرے والوں اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں کعبے میں آنے دیا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ روتے گئے، تڑپتے گئے، کعبہ نصیب نہ ہوا۔ بڑے بڑے عاشقان رسول تڑپتے رہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، حاضری نہیں ہوئی۔ تو اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو کعبے کا ادب کرو، اللہ نے موقع دیا ہے تو حرم الشریفین کا ادب کرو، اللہ نے موقع دیا ہے تو حرمین کے اوقات کو ضائع نہ کرو، نماز میں، طواف میں، تلاوت میں ایک ایک منٹ کا رس نہ چھوڑو۔ یہ نہیں کہ بتائے ہوٹلوں میں پڑے رہو۔ آرام تو آدمی نے ساری زندگی کرتا ہے، اور اصل آرام تو قبر میں ہے اگر اللہ نصیب کرے۔ یہاں جب آپ آئے ہیں تو اپنے اوقات کو اللہ کے کعبے میں تقسیم کریں گے، یہ طواف کے لیے ہے، یہ نوافل کے لیے ہے، یہ تلاوت قرآن کے لیے ہے، یہ درود کے لیے ہے۔ تھک جاؤ کچھ نہ کرو، سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہو، فرمایا تیرا نظر ڈالنا میں رحمت ڈالوں گا۔ یہ بڑے شان والا گھر ہے، یہ عظمت والا گھر ہے، یہ رفعت والا گھر ہے، جس کو اللہ کے فرشتوں نے بنایا ہو، جس کو انبیاء نے بنایا ہو، جس کو خلیل و اسماعیل نے بنایا ہو، اور جس کے پتھر لگانے میں زمانہ قریش میں خود حضرت محمد مصطفیٰ شریک ہوئے ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، انما حصر کے لیے ہے، یعنی اسی کا مجھے حکم دیا گیا، امر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ امر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، حضور معمور ہے، مخلوق ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اس گھر کی نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ ان اعبد رب هذه، اسی سے سبق سیکھو کہ اصل عبادت کا حقدار اللہ ہے، اس گھر کے رب کی عبادت ہے۔ اولیاء کی قبروں پہ جاتے ہو تو اولیاء کے خالق کی عبادت کرو، اولیاء کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اولیاء کو ولی بنانے والے کی عبادت کرو، نہ کہ اولیاء کو سجدے کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ پہلے جو انبیاء ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، میرے محبوب نے بھی مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی، بعد میں حکم آیا تو معلوم ہو گیا کہ ہم پتھروں کے پجاری نہیں،
ہم کسی گھر کے پجاری نہیں، ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، گھر والے کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے حکم دیا ادھر رخ کرو، ہم نے کر لیا۔ اس نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب ادھر رخ نہ کرو، ادھر کرو حاضر۔ تو اس لیے مومن کسی گھر کا پجاری نہیں ہوتا، مومن قبر کا پجاری نہیں ہوتا، مومن کسی مردہ زندے کا پجاری نہیں ہوتا، مومن تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور یہ ایسا گھر ہے فرمایا الذی حرمہا، جس کو اللہ پاک نے حرام کیا۔ مانا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے اس میں ایسی چیزیں جو باہر حلال ہیں وہ حرم نے حرام کر دی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، کیا مانا؟ وہ اس گھر کا بھی رب ہے، صرف اس گھر کا نہیں بلکہ ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ کل شیء، کیا مانا؟ یعنی ہوا خالق و ملیک مالک الملک لا الہ الا ہو وامرت ان اکون من المسلمین۔ اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی توحید کا اقرار کرنے والا، اس کی خالص عبادت کرنے والا، اس کے آگے جھکنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا بنوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کیا مانا؟ موحدین، مخلصین، المطیعین، اسی کی اطاعت کرنے والا، اسی کی خالص عبادت کرنے والا، اسی کی بندگی کرنے والا، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے حکم سے، اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں کہ میری نمازیں، عبادات بدنیہ، عبادات مالیہ، قربانیاں، زندگی، موت، سب اللہ کے لیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، خالص عبادت، خالص استسلام، خالص انقیاد۔ اس لیے دیکھیں پہلے ایک ہی لفظ دو دفعہ آیا، پہلے آیا انما امرت، وہاں بھی امرت، اور آگے پھر آیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یاد رکھیں اللہ کسی ایک لفظ کو، ایک حکم کو دو دفعہ نہیں دہراتے جب تک کہ وہ کوئی خاص اہمیت والا نہ ہو۔ اس لیے اصل اہمیت کیا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے احکام پہ چلے۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں مومن بنا دے، مسلم بنا دے، مخلص بنا دے، مطیع بنا دے۔ حضرت مفتی عبدالستار صاحب جو خیر المدارس ملتان کے بڑے عالم تھے، مفتی تھے، بہت
بہت بڑے بزرگ تھے، متقی پرہیزگار، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرما دیں اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازیں۔ بہت بڑے عالم تھے، اس دور میں ان کا بڑا مقام تھا اور فقہی جزئیات پہ، فتاوی پہ بڑی گہری اور بڑی گہرائی سے نظر تھی۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ اب علماء جو ہیں، خدا کی شان ہے، جو جا رہا ہے وہ جگہ خالی ہے۔ کہ ہم لوگ جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو جس آدمی کو حرم شریف میں یا ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے بس وہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کو جگہ نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو میرا بھائی ہر مسلمان کا احساس ہے کہ وہ دوسرے کا احساس کرے، ایک دوسرے کا طواف میں خیال کریں، حجر اسود پہ خیال کریں، ریاض الجنہ میں خیال کریں، اللہ کے گھر داخل ہونے میں خیال کریں، نکلنے میں خیال کریں، لیکن ہر آدمی جلدی میں ہے، لالچ میں بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا۔ میرا بھائی ان چیزوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو اپنے دوسرے بھائی کا بھی احساس عطا فرما دے۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ روضہ رسول پہ جاتے ہیں یا جبل نور پہ جاتے ہیں یا جبل رحمت پہ جاتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ تصویر جو ہے کسی جاندار کی، انسان کی ہو یا جانور کی، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا لعن اللہ المصور والمصور لہ۔ تصویر کھینچنے والا، کھنچوانے والا، دونوں پہ لعنت ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اضطرار ہے کہ پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈز ہیں، اقامے ہیں، مجبوری ہے کہ کوئی دوسرا ملک تسلیم نہیں کرتا، تو وہ حالت اضطرار ہے، ورنہ بغیر عذر کے تصویر بنانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ خاص طور پہ جو لوگوں نے ایک رونق میلہ بنایا ہوا ہے کہ جبل رحمت پہ جاؤ، اونٹ پہ بیٹھو، فوٹو کھنچاؤ، شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچاؤ، یہ تو ساری چیزیں جو ہیں، اور دشمن اتنا ذہین ہے کہ ایسی اس نے چال چلی ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اور ایک ہے میقات سے عمرہ کرنا، اور دعا سمانو زمین کا فرق ہے۔ میقات تو وہ ہے کہ جب تم اپنے ملک سے آؤ تو احرام باندھ کے آؤ، مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آؤ یا طائف سے، وہ میقات ہیں۔ یہ تو ہل ہے، یعنی حد حرم سے باہر ہے، کہ اگر کبھی مکے والے کو عمرہ کرنا پڑے یا مکے میں آئے ہوئے بندے کو عمرہ کرنا پڑے تو چلو بھی قریب ہے، یہاں چلا جائے، احرام باندھ کے ہل سے آ جائے۔ لیکن میقات کا عمرہ کہاں اور مسجد عائشہ کا عمرہ کہاں؟ پھر میقات کے عمرے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن مسجد عائشہ کے عمرے میں تو اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو قائل ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل نہیں۔
وہ فرماتے ہیں عمرہ وہ ہے جو اپنے ملک سے آ رہے ہو، نہ کہ ادھر سے جا رہے ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آ رہے ہو مانا باہر سے آ رہے ہو، جب چلے گئے تو باہر چلے گئے، پھر آ رہے ہو، بات تو وہی ہے، صرف اختلاف فہم ہے۔ اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے اب آدمی مدینے منورہ گیا ہے تو اب تو وہ مدینے سے آ رہا ہے، اور مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے جہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا، احرام باندھا ہے۔ کہتے جی کہ اگر کسی شیعہ کے ساتھ کھانا پڑے کوئی بات نہیں، یا ان کو کبھی بلانا پڑتا ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایسے مسائل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رحمت دو عالم نے اپنی زندگی میں باقاعدہ مشرکین مکہ کو دعوت دی، آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب وہ لوگ آ گئے کھانے پہ بیٹھے تو کہنے لگے عجیب بات ہے، حضور پاک نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ ایک بکرا ذبح کر دیا، ہمارا تو ایک ایک بندہ بکرا کھانے والا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا؟ تھوڑا سا ایک برتن ہے، اس میں لسی ہے، اور ایک بکرا ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بنایا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس پی جاتے ہیں اور ایک ایک بکرا کھا جاتے ہیں۔ حضور پاک نے کھانا لگا دیا، سارے کھا کھا کے جب تھک گئے بھر گئے، کھانا بچا ہوا ہے، کہنے لگے ہاں سحرنا محمد، حضور نے جادو کر دیا۔ حضور نے فرمایا بدبختوں کوئی جادو شادو نہیں کیا۔ تو مقصد یہ تھا میرے پاک نبی کا کہ جب ہم بلائیں گے، دعوت پہ آئیں گے، کھانا کھلائیں گے، پھر میں اللہ کی توحید بیان کروں گا۔ تو اس لیے اگر آدمی ملے آئے جائے تاکہ ان کو بھی دین کی بات سمجھائے، ان کو بھی کلمہ حق کہہ سکے، یا بعض اوقات برادری ہوتی ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، آدمی مجبور بھی ہوتا ہے تاکہ رشتہ داری نہ ٹوٹ جائے۔ جیسے کہ ابو سفیان مدینہ منورہ میں جب آئے تو اس وقت وہ مشرک تھے، کافر تھے، اور ابو سفیان جو ہیں یہ حضور کی بیوی جو ہیں بی ام حبیبہ کے باپ ہیں۔ تو بی ام حبیبہ نے جا کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان آیا ہے، میرا باپ ہے لیکن ہے تو مشرک کافر ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سلی اب آگے جاؤ، اپنے باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، تمہارا باپ ہے مشرک ہے تو کیا ہو گیا؟ اس لیے میرا بھائی ایسے حالات پیدا نہ کرو، ایسے تنافر نفرتیں پیدا نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ دین کی بات پہنچاؤ، کوشش کرو کہ حق بات پہنچاؤ، اور اگر کوئی آدمی حق سننے کے لیے تیار نہیں تو پھر دور ہو جاؤ، پھر ان کا ملنا جو ہے وہ ظاہر ہلاہل ہے، آدمی پہ الٹا اثر ہوتا ہے۔ اور خدا کی قدرت ہے کہ برائی جلدی اثر کرتی ہے اور اچھائی بڑی دیر سے اثر کرتی ہے۔ اب کسی کو نمازی بنانا ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی، لیکن بے نماز بنانا ہو 1 منٹ کی باؤ یا فلم پہ بیٹھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، بس گیا ساری نمازیں گئی۔ زمین کا ہم نے جو ٹھیکہ دینا ہے وہ ہے 15,000، آمدنی ہوئی ہے 14,000، تو عشر دیں گے؟ ہاں عشر کیوں نہیں دیں گے؟ یعنی اگر گھاٹا ہو گیا تو اللہ کا بھی گھاٹا، عشر دو گے تو برکت ہوگی نا، اللہ بدلہ دیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ اگر تمہیں پیسے زیادہ بچیں تو عشر دے دو، اور اگر تھوڑے بچیں تو عشر نہ دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ
ہمارے اکثر بھائی جو ہیں آذان میں جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر سے ثابت ہے اور کسی سے ثابت نہیں ہے، کیا وجہ؟ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جب اذان ہوتی تھی صرف اکیلے حضرت ابو بکر ہوتے تھے۔ عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اذان ہو رہی ہے، تو صرف آخر ابو بکر سے کیوں ثابت ہے؟ باقی صحابہ کدھر گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھے چومتے تھے۔ جب ایک چیز میں اللہ کے قرآن کا حکم موجود ہو تو پھر تو کسی کی بات نہیں ہوتی نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو کیا کرو؟ انگوٹھے چومو، کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پہ درود و سلام بھیجو۔ تو جب قرآن میں حکم موجود ہے بات ختم ہو گئی۔ پھر ڈھونڈنا کہ ابو بکر سے ثابت ہے، فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب کی آخری سطر پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ موجود نہیں ہے۔ سیاہ ستہ میں ہے؟ نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک کتاب کے کسی حاشیے پہ لکھا ہے، وہ اسی مولوی نے پڑھا ہے اور کسی کو ملی ہی نہیں کتاب وہ دنیا۔ عجیب بات ہے، اللہ ہدایت دے۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو سیدھی دعا مانگے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لیں، پہلے سپارے سے لے کر والناس تک کہ اہدنا الصراط المستقیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا، ربنا ولا تحملنا۔ سارا قرآن پڑھ لیں، جب بھی دعا مانگو اللہ سے براہ راست دعا مانگیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد جب عمرے کا طواف کر لیا تو 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، صفا مروہ دوڑ لی، بعد میں یاد آیا کہ میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، پڑھ لی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چاہے وہ 2 دن بعد بھی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی مکے میں رہتے ہوئے، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے، لیکن عمرہ اگر کرنا چاہے تو پھر مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے، حدود حرم کے باہر سے جا کے ہل سے احرام باندھنا ہوگا۔ اپنے والد کے لیے طواف کروں، بالکل کرو، والد کے لیے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، طواف کرو، دعا کرو، ہر کام کر سکتے ہو۔ ماں نے اپنے بچے کو مارا، بچہ مار سے بے ہوش ہو گیا، اس کے والد نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق ہو گیا۔ کوئی طلاق جب دے گا غصے میں دے گا، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے بتا؟ اللہ کے بندے جب بھی کوئی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا، کون محبت یا پیار سے طلاق دیتا ہے؟ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ مذاق میں بھی کہہ دو تو ہو جاتی ہے۔
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. چھوٹی نماز کی کتاب لے لیں، اس میں سارے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن لکھے ہوئے ہیں. دجال کے جو ساتھی ہوں گے وہ سبز چادریں باندھیں گے. میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے کہیں پڑھا ہے تو پڑھا ہے. چادریں باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سفید چادروں والے بھی ہوں گے، ہر کپڑے والے ہوں گے. یہ تو اب اتنا ایک دوسرے سے بغض ہو گیا ہے کہ دوسرے کو دجال کا ساتھی بنا دیا تم نے، نعوذ باللہ. وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تم کہتے ہو دجال کا ساتھی ہے. خدا کا خوف کرو. اگر مسائل میں اختلاف ہے تو اس کو محبت سے سمجھاؤ، نہ کہ ایک دوسرے کو دجال بنا دو. اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے محفوظ رکھے. اختلاف ہیں، مسائل ہیں، لوگ ہیں اپنے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے اس پہ جم گئے، کھڑے ہو گئے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. کہتے جی کہ نماز جنازہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے. بہرحال ہم نے تو کسی جگہ نہیں دیکھا ہے کہ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہو. اللہ عالم جو پڑھتے ہیں ان کے پاس کوئی حدیث مبارک ہوگی، ان کو بھی ملی 1400 سال کے بعد ہے. ورنہ آج تک جو دور گزرا ہے وہ سب جنازہ آسانی سے خاموشی سے پڑھا جاتا تھا. اگر ہے حدیث تو آمنا. کہتے جی کہ اسپیکر کو اونچا رکھا جائے تاکہ سب حضرات کو آواز پہنچے. میرا بھائی یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں ہے. اس کے لیے واحد علاج ہے کہ دعا کریں کہ جو ان چیزوں کے منتظمین ہیں اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. کہ ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے اللہ کے نبی سنتے ہیں، دوسری کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نہیں سنتے ہیں. تم دونوں بھی تو ایک دوسرے کی نہیں سن رہے ہو نا. تم دونوں پارٹیاں اگر ایک دوسرے کی سن لو تو جھگڑا تو ختم ہو جائے نا. کہ یہ سوال ہم سے قیامت میں خدا نہیں پوچھے گا، پھر لڑائی کا کیا مانا؟ حضور کے ادنا اور گنہگار امتی ہیں، حضور کی ذات پہ بحث کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بلا وجہ ایسے مسائل پیدا کر کے حضور کی امت کو لڑایا جاتا ہے، پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں. خدا کے بندے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، وہ عالم برزخ ہیں، لیکن انبیاء بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں. اور حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے جو مجھ پہ سلام پڑے میں جواب دیتا ہوں. کہتے کہ طواف کرتے ہوئے مجھے ایک ٹوپی ملی، میں نے کسی اور کو دے دی، اچھا کیا. بہرحال جب جمعہ کا خطبہ ہو تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ نہ طواف کرو نہ اور کام کرو، خطبہ سنو آرام سے. بھائی ہمارے جو آتے ہیں حرمین شریفین میں داڑھی نہیں رکھتے، دعا کرو اللہ ان کو سنت رسول کی توفیق دے.
دعا کرو ان کو کہ اللہ تبارک و تعالی سنت رسول اور سیرت رسول اور صورت رسول پہ چلنے کی توفیق دے۔ باقی آج کل تو حضرت جدید لوگوں نے ایک ایسا لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ جی داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی رکھ لے نہ رکھے نہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا داڑھی رکھو اور آدمی کہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر امر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اوفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ، وقصوا الشوارب، اور مونچھیں کٹاؤ، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا اپنا عمل ہے، پھر 1,24,000 پیغمبر جو گزرے ہیں سب داڑھی والے ہیں۔ کوئی ایک صحابی، تابعی، محدثین، مجتہدین، فقہا، اللہ کے اولیاء ایک مجھے دکھا دے بغیر داڑھی کے۔ انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے مسئلہ آج کل۔ اللہ ہدایت دے، بس دعا کریں۔ اب اس مقام پہ ہیں کہ جیسے مریض کی حالت خراب ہو نا جی، تو آخر وقت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بابا اب دعا کرو، بس اب دعا کی ضرورت ہے۔ اب امت مسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے، لاوارث ہو گیا، بس دعا کرو، بس اللہ ہدایت۔ کہ یہاں حرم شریف میں جنازہ ہوتا ہے، کہاں لے جائیں؟ عرفات تک حرم ہے، تنعیم تک حرم ہے، جعرانہ تک حرم ہے، تو جنازہ کیا خیال ہے آپ کا، کہاں لے جائیں؟ جب جنازہ آئے تو عرفات لے جائیں، سارے حاجی وہاں جاؤ گے پڑھنے۔ جب سارا حرم مسجد الحرام ہے تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ ہمارے ہاں تو چونکہ مسجد بھی ہوتی ہے، جنازہ گاہ بھی ہوتا ہے، یہاں تو پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ پھر حضور نے جنازے جو ہے مکے کے مکے میں پڑھے ہیں، مدینے کے مسجد میں پڑھے۔ جماعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ چوری کرو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکہ مارو کیا کہتے کیا ہے؟ نہیں مجھے تو پتہ نہیں نا، میں تو کبھی ان کے ساتھ گیا نہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ پینٹ پہنو، داڑھی منڈاؤ، نماز چھوڑ دو، ڈاکہ مارو، چوری کرو، قتل کرو، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جس کے ساتھ جو جاتا ہے اس کو وہ ڈاکو بناتے ہیں یا نمازی بناتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا میں تو گیا نہیں نا، مجھے تو پتہ نہیں نا کیا کرتے ہیں وہ۔ جو آدمی ان کے ساتھ جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو کیا چور بن کے آتا ہے، ڈاکو بن کے آتا ہے، مجرم بن کے آتا ہے، نبی کی سنت کا منکر بن کے آتا ہے، کیا بن کے آتا ہے؟ تو اگر اچھا بن کے آتا ہے تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں لگایا، لیکن پوری دنیا میں ہم نے گھوما ہے، یہ دیکھا ہے کہ جو ان سے جڑا ہے اللہ نے اس کو نمازی بنایا، سنت پہ چلایا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ساتھ چل کے دیکھ لو، جو اچھا بات کہے مان لو، بری بات کہے نہ مانو۔ اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے خدا جانتا ہے۔ نورانی صاحب تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، فوت ہو گئے، بہت بڑے لیڈر بھی تھے۔ تو ان کا جو معالج تھا نا، ڈاکٹر تھا نا، وہ اس جماعت کا تھا۔ تو جماعت والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی قیامت میں خدا ہم سے پوچھے گا ابھی نورانی کو دعوت دی کہ نہیں دی، اس کو بھی تو دعوت دیں ہم کسی طرح، نہ مانے لیکن دعوت تو دینی چاہیے۔ تو ڈاکٹر کے ذمے لگایا گیا کہ تم طریقے سے ذرا بات کرو نورانی صاحب سے۔ ڈاکٹر نے دیکھا نورانی صاحب اچھے موڈ میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے تبلیغ کا کام کرتے ہیں،
میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جتنے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں ہوتے تو سارے سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے بڑے تو آپ ہیں۔ اگر آپ اس جماعت کے ساتھ 2-4 مہینے لگا لیں تو پھر آپ کو وہاں یہ تقریر کا موقع دے دیں گے۔ جب آپ تقریر کریں گے وہ سارے لاکھوں مجمع آپ کا مرید ہو جائے گا، ہے تو سارے سنی ہو۔ تو نورانی صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے اگر 4 مہینے ان کے ساتھ لگا دیے تو میں بھی تو ان کا ہو جاؤں گا، پھر تقریر کیا کروں گا؟